آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دارالفتاء اہل سنت سلسلے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ مفتی کفیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصول ہوں گے، سلسلے کا حصہ ہوں گے۔ رمضان المبارک میں جو ہم نے سلسلے کیے، وقتاً فوقتاً دارالفتاء اہل سنت کی جو مختلف سروسز ہیں، اس کے جو شعبہ جات ہیں، دارالفتاء اہل سنت کی جو شاخیں ہیں، اس کے مفتیان کرام ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہم تعارف پیش کرتے رہے۔ مفتی کفیل مدنی صاحب بھی الحمدللہ ہمارے دارالفتاء اہل سنت کے شعبہ جات کے بھی ذمہ دار ہیں۔ جو واٹس ایپ سروس کے حوالے سے آپ سنتے رہتے ہیں دارالفتاء اہل سنت کی، مفتی صاحب ہی کے زیر سایہ چلتی ہے۔ اسی طرح جو انٹرنیشنل ہمارا فون ڈیسک ہے، جو ہمارے نمبر ہیں انٹرنیشنل دیگر ممالک کے لیے، باہر کے پاکستان کے علاوہ کے مسلمانوں کے لیے، وہ بھی آپ ہی سروس کو چلاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان دونوں سروسز سے متعلق مختصراً، بالخصوص واٹس ایپ سے متعلق کہ یہ واٹس ایپ کی سروس کیا ہے، کس طرح چلتی ہے، کس طرح سوالات ان کے پاس آتے ہیں، کتنے سوالات آتے ہیں، کتنے لوگ اس کو حل کرتے ہیں، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، انشاءاللہ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ حضور یہ سنی ہے لوگوں نے، نمبر اس کا عام نہیں کرتے، یہ بھی آپ بتا دیجئے کہ واٹس ایپ کی سروس کا نام تو آتا ہے لیکن اس کا نمبر کیا ہے اور کیوں نہیں کرتے اور کون لوگ اس کو چلا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالفتاء اہل سنت کی واٹس ایپ سروس کا آغاز تقریباً 2013 میں جو ہے وہ ہم نے مارچ میں جو ہے وہ، بلکہ 2014 کے مارچ میں جو ہے وہ ہم نے کیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اور ابتداً تو یہی ذہن تھا کہ ہم ملک و بیرون ملک تمام سائلین کو اس پر جواب دیں، لیکن واٹس ایپ پر سوالات کی کثرت جو ہے وہ پھر ہمیں اس بات کی طرف جو ہے وہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ہم فقط بیرون ملک کے ہی سائلین کو جواب دے سکیں گے، اور یوں بھی کہ پاکستان کے سائلین کے لیے اور دیگر ذرائع سہولت کے ساتھ میسر ہیں کہ وہ فون پر مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، بالمشافہ دارالفتاء میں آ کر مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو پھر ہم نے واٹس ایپ کو فقط بیرون ملک کے لیے جو ہے وہ خاص کر دیا کہ بیرون ملک کے سائلین کے جوابات ہم اس واٹس ایپ کے اوپر دیں گے۔ واٹس ایپ سروس کے اوپر ہم جوابات دیتے ہیں، لیکن ایک خاص تعداد مخصوص مقدار میں ہم اس کے جوابات دیتے ہیں۔ جب کبھی اس سے زیادہ سوالات جو ہے وہ آ جاتے ہیں تو پھر ہم انہیں میسج کر کے معذرت کرتے ہیں کہ آج ہم آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے، آپ کل دوبارہ ہم سے رابطہ کریں۔ کیونکہ دارالفتاء اہل سنت کی سروسز میل کی بھی اپنی جگہ پر جو ہے وہ قائم ہے، وہ بھی چل رہی ہے، اس میں بھی سینکڑوں میل جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کم و بیش جو ہے وہ آتی ہیں۔ یوں ہی فون جو ہے وہ اس کی سروس اپنی جگہ پر ہے، دارالفتاء اہل سنت کی شاخوں میں بالمشافہ لوگوں سے ملاقات کر کے انہیں جوابات دینا، یوں ہی تحریری فتاویٰ کا اجرا، اور اس کے ساتھ ساتھ تحقیقی مسائل کے اوپر تحقیق، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایک ساتھ ہی جو ہے وہ جاری ہیں۔ تو افراد کی کمی کے باعث جو ہے وہ ہم اپنی بعض سروسز کو جو ہے وہ محدود کرنے پر مجبور ہوئے۔ تو اب بیرون ملک کے سائلین کو ہم جوابات دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم واٹس ایپ کے نمبرز کے اندر 92 والوں کو جوابات نہیں دیتے، جس نمبر پاکستان کا جو کوڈ ہے اس کو ہم جواب نہیں دیتے۔ اب اگرچہ وہ کوڈ والا جو ہے وہ بیرون ملک ہی ہو، ہم جو ہے وہ اسے جواب دینے سے معذرت خواہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم سارے واٹس ایپ سنیں اور اس میں پھر جو ہے پہلے سوال جواب کریں کہ آپ پاکستان سے ہیں یا باہر سے ہیں۔ تو اس لیے آسان حل یہی ہمارے پاس ہے کہ ہم 92 والوں کو جو ہے وہ ان کو جواب نہیں دیتے، البتہ انہیں ایک بار میسج کر دیا جاتا ہے کہ دارالفتاء کی یہ سروس پاکستان کے لیے نہیں ہے، آپ اس کے لیے جو ہے وہ پاکستان کے نمبرز پر جو ہے وہ رابطہ کریں، اور یہ میسج کرنے کے بعد پھر ہم اس نمبر کو بلاک کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے جو ہے وہ سسٹم کے اندر پرابلم بار بار نہ ہو۔ اور پھر بیرون ملک والوں کو بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں کہ جواب دیں۔ اب جوابات جو ہے وہ دینے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے آج بھیجے
تو آج رات 12 بجے تک جتنے سوالات ہوں گے وہ کل صبح جو ہے وہ نکال لیے جاتے ہیں اور پھر وہ تقسیم کر دیے جاتے ہیں مختلف جو ہے وہ دارالفتہ اہل سنت کے محررین کے درمیان، جواب لکھنے والے اسلامی بھائیوں کے درمیان، اور وہ اس کا جواب لکھ کر چیک کروا کر پھر وہ بھیجتے ہیں اگلے دن. تو یوں گویا کہ آپ کا بھیجا ہوا سوال کا جواب تقریباً تیسرے دن جو ہے وہ سائلین کو موصول ہو جاتا ہے. وائس میں جواب نہیں دیتے آپ؟ وائس میں جواب نہیں دیتے، بعض جگہوں پر دیتے بھی ہیں لیکن اکثر ہم جواب جو ہے وہ ان رائٹنگ جو ہے وہ ٹیکسٹ کے اندر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو ہے وہ معاونین اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، تخصص کے طلبہ بھی ہوتے ہیں، پریکٹس کے طور پر وہ بھی جوابات لکھتے ہیں، تو ان کے جوابات کو لکھنے کے بعد مفتیان کرام چیک کرتے ہیں اور پھر یہ آگے جو ہے وہ بھیجے جاتے ہیں، اور پھر بعد میں بھی جو ہے وہ اس کا کراس چیکنگ کا باقاعدہ جو ہے وہ ایک نظام اور سلسلہ ہے الحمدللہ. تو ہم جو ہے وہ تحریر کی صورت کے اندر بھیجتے ہیں اور اردو میں ہی ہم جواب دیتے ہیں. فی الحال انگلش میں یا رومن میں ہم جواب نہیں دیتے. تو سائلین سے تو ہماری یہی درخواست ہے کہ ایک تو جو ضرورت کا مطابق جو سوال ہو وہ پوچھیں. بس اوقات لوگ وہ مسائل بھی پوچھتے ہیں جن کا کہ ان سے تعلق نہیں ہے یا ان کو درپیش نہیں ہے، فقط جسٹ جو ہے وہ انفارمیشن کے لیے جو ہے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے سوالات آپ جب بھیج دیتے ہیں، جب ہم ان کا جواب دیتے ہیں، تو یقیناً جن افراد کو پیش آمد مسائل ہیں، جس کو اپنی نماز کا پوچھنا ہے، روزے کا پوچھنا ہے، زکوٰۃ کا پوچھنا ہے، ان کا سوال جو ہے اگر اس مخصوص تعداد میں ہمارے نہیں آتا تو پھر ہم ان سے معذرت خواہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ ابتداءً جو ہے وہ جو آپ کو درپیش مسئلہ ہے وہ پوچھیں، اور ہم نے اس میں لمٹ بہرحال رکھی ہوئی ہے کہ 1 سے 1.5 منٹ کے جو ہے وہ ہم سوال کا جواب دیتے ہیں. اگر وائس میسیج اس سے زیادہ طویل ہوگا تو پھر ہم جواب دینے سے معذرت خواہ ہوتے ہیں اور ہم انہیں یہی رپلائی دیتے ہیں کہ آپ اپنا سوال مختصر کر کے پوچھیے. اگر طویل سوال ہے تو پھر واٹس ایپ پر نہیں بلکہ آپ ہماری نیشنل یا انٹرنیشنل ڈیسک کے فون سروس کے اوپر رابطہ فرمائیں. یہ جو وائس میسیج آتے ہیں ان کو بھی ٹائپ کیا جاتا ہے سوالات؟ جی، وائس میسیج جو ہمارے پاس آتے ہیں انہیں ہم ٹائپ کرتے ہیں اور ٹائپ کرنے کے بعد پھر ان کا ان رائٹنگ ہی جو ہے وہ جواب لکھا جاتا ہے. یعنی کافی لمبا پروسیس ہے اس کے اندر ماشاءاللہ. تو اوسطاً کتنے آپ جوابات دیتے ہیں؟ ابھی جیسے ہمارے پاس تقریباً جو ہے وہ 100 سے 150 کا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں. لیکن اب جیسے رمضان المبارک ہے تو رمضان المبارک پاکستان والوں کو مائنس کیا تو ہے. اب ہمارے پاس اس وقت جو ابھی رمضان المبارک میں جو آمد ہے وہ تقریباً 400-500 روزانہ کے 400-500 واٹس ایپ جو ہے وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر بعض جو ہے وہ 92 والے ہوتے ہیں، پاکستانی نمبرز ہوتے ہیں، ان کو میسیجز کیے جاتے ہیں. بعض غیر متعلقہ ہوتے ہیں، فقط جو ہے وہ سلام بھیج رہے ہوتے ہیں یا مختلف ویڈیوز یا کلپس شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ بھی کہ دیکھیں واٹس ایپ کا نمبر ہے سوالات پوچھنے کا نمبر، تو اس نمبر کو جو ہے وہ آپ اس نمبر کے اوپر چیزیں جو ہے وہ کلپ شیئر نہ کریں یا جو ہے وہ ویڈیو شیئر نہ کریں یا پوسٹ شیئر نہ کریں. یوں ہی اس نمبر کو لوگ بعض گروپ کے اندر بھی شامل کر دیتے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ کافی پرابلم ہوتی ہے. تو ایک سروس ہے، سہولت کی ہے کہ بیرون ملک میں لوگوں کو واقعی مسائل پوچھنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. کہ اگرچہ ہم نے 3 نمبر جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈیسک کے آن کیے ہیں، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، USA اور UK کا 4 نمبر، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ بہت سارے ممالک کا ٹائم ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا ہمارے ٹائمنگ کے دوران، کیونکہ ہم ان 4 نمبرز کے اوپر پاکستانی ٹائم کے مطابق دوپہر 2 سے شام 7 بجے کے دوران جو ہے وہ جوابات دیتے ہیں. یا بس اوقات نمبرز جو ہے وہ بیزی بھی جا رہا ہوتا ہے کہ ہم ایک کال سن رہے ہیں تو دوسری کال ریسیو نہیں کر پاتے. تو اس لیے ہم نے واٹس ایپ کی سروس دی تاکہ جو لوگ فون کے ذریعے استفادہ نہیں کر سکتے وہ ہم سے واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی مسائل پوچھ لیں، تاکہ اپنے دینی احکام کے اندر وہ کسی بھی غلطی کی طرف نہ جائیں بلکہ درست طریقے سے شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اس شرعی مسئلے کے اوپر عمل کریں. تو یہ جو آپ کے انٹرنیشنل نمبر ہیں اس پر پاکستان کے لوگ بھی رابطہ کرتے ہوں گے؟ جس کے اوپر پاکستان کے نمبرز بھی جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں، لیکن کم کرتے ہیں کیونکہ باہر انٹرنیشنل کال جو ہے وہ ایکسپینسو ہوتی ہے. تو اکثر جو ہے وہ بیرون ملک کی ہی کال ہوتی ہے، اور بیرون ملک کے اندر بھی آپ کہیں کہ سب سے زیادہ اگر ہمیں کال آتی ہے تو وہ UK کی جانب سے جو ہے وہ آتی ہے کہ UK کا نمبر ہمارا اکثر جو ہے وہ بیزی رہتا ہے. باقی نمبر سے بھی کال آتی ہے لیکن کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان سروسز کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، نئے مزید ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمیں اس حوالے سے مشورہ دیا کریں، اپنا فیڈ بیک دیا کریں. افراد کی کمی ہے اور کام کی کثرت ہے. اللہ تعالیٰ میں افراد کثیرہ عطا فرمائے. اس حوالے سے جتنے بھی وسائل کی حاجت ہے اللہ تعالیٰ ان وسائل کو پورا فرمائے. سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. حضور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہاں پر بھی اور بالخصوص حرم پاک کے اندر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک تو وہاں 2 نیتیں ہو جاتی ہیں کہ بھئی رمضان شریف میں بھی اور حرمین شریف میں کے اندر جو ہے میرا صدقہ فطر یا زکوٰۃ ادا ہو جائے.
تو وہ کسی ادارے کو دے دیتے ہیں. مثال کے طور پہ دعوت اسلامی کی کسی ذمہ دار کو دے دیا. یہاں پر بھی لوگ رمضان المبارک میں اپنی زکاتیں فطرے وغیرہ دعوت اسلامی کو یا کسی اور ادارے کو دے رہے ہو تو نیت یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں ادا ہو جائے. حالانکہ وہ جس کو دے رہے ہوتے ہیں وہ اس کو تو نہیں دے رہے ہوتے, وہ ادارے کو دیتے ہیں اور ادارہ آگے پھر شرع فقیر تک پہنچاتا ہے. تو وہ پہنچانے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ دن لگتے ہوں اور ہو سکتا ہے کہ وہ رمضان گزر بھی جاتا ہو, بعض لوگوں کی جو آخری دنوں میں دیتے ہوں گے. تو کیا ایسی صورت میں ان کو رمضان المبارک میں دینے کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ دیکھیں, اصل صدقہ تو جب مستحق تک پہنچے گا تو آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ نیت بندے نے کی صدقہ نکالنے کی, صدقہ نکال دیا تو یہ بھی بہرحال ایک نیکی ہے اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے. لیکن جو صدقے کی ادائیگی کا اطلاق اس پر آئے گا کہ جب وہ صدقہ مستحق تک پہنچ جائے گا. تو اگر کسی ادارے کو دیا تو ادارہ گویا کہ ہماری جانب سے وکیل ہوتا ہے ادا کرنے کا. جب تک ادارہ ادا نہیں کرے گا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. اسی لیے اگر آپ نے کسی کو دیا ادا کرنے کے لیے اور اس سے وہ رقم ضائع ہو گئی تو اب آپ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ نہیں جناب جو ہے وہ میں نے تو دے دیا تھا. نہیں, ہاں ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں کے اندر اس شخص کے اوپر یا اس ادارے پر تاوان آئے اور وہ آپ کو ادا کرے, لیکن بہرحال آپ کو زکوٰۃ یا تو اس سے تاوان والی صورت بنے گی تو اس سے لے کر یا اس کو دوبارہ اجازت دے کر ادا کروانی ہوگی, یا اگر تاوان والی صورت نہیں ہے تو پھر بہرحال خود آپ کو اپنے پیسوں سے بھی دوبارہ زکوٰۃ یا صدقہ فطر کرنا ہوگا. تو ادائیگی کا اطلاق اسی وقت آئے گا کہ جب وہ چیز مستحق کے زکوٰۃ تک پہنچ جائے. تو اب بہت سارے لوگ رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ فطرہ خاص طور پر یوں ہی حرم پاک میں, حرم مدینہ کے اندر جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں کہ زیادہ جو ہے وہ ہم ثواب حاصل کر سکیں, اور یوں ہی جو ہے وہ جمعۃ المبارک کے دن دینے کا اہتمام ہوتا ہے. تو اب اگر آپ کسی ایسی جگہ دے رہے ہیں جہاں پر وہ اسی وقت مستحق تک پہنچ کر صدقہ اپنے محل کو پہنچ رہا ہے, صدقہ ادائیگی تک پہنچ رہا ہے, تو یقیناً آپ کو رمضان کا بھی ثواب ملے گا. جمعے کے دن بھیجیں گے جمعے کا ثواب بھی ملے گا, حرم پاک حرم مدینہ میں بھیجیں گے دیں گے تو وہاں کا بھی ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ کسی وکیل کے ذریعے سے, کسی ادارے کے ذریعے سے, کسی تنظیم کے ذریعے سے ادائیگی کروا رہے ہیں تو اگر وہ جمعۃ المبارک والے دن رمضان المبارک میں یا حرم پاک و حرم مدینہ میں مستحق کے زکوٰۃ تک نہیں پہنچا تو آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا صدقے کی اس مقام پر ادائیگی کا یا اس دن میں ادائیگی کا. تو اب اس کے لیے چاہیے یہ کہ جبکہ معلوم ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے ذریعے دے رہے ہیں یا اور کسی ادارے کے ذریعے جو ہے وہ دے رہے ہیں تو اتنا پہلے دیں ہم کہ وہ رمضان کے اندر اندر اصل تک پہنچ جائے, وہ اصل جو ہے وہ مستحق تک پہنچ جائے اور ہمارا صدقہ جو ہے وہ ادا ہو جائے. تو لہٰذا اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے. یوں ہی اگر جو ہے وہ حرم پاک اور حرم مدینہ میں دے رہے ہیں تو وہ وہیں پر ہی اس کو مستحق تک پہنچا جائے. اگر وہاں دے رہے ہیں اور کوئی تنظیم یا کوئی ادارہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ اپنے ملک میں کر رہا ہے تو پھر حرم پاک اور حرم مدینہ میں دیا جانے والا ثواب اس شخص کو حاصل نہیں ہوگا. ہاں, چونکہ اس شخص نے اپنی ملک سے جو ہے وہ نکال دیا تو اس لیے اس نکالنے کے اوپر ضرور اس کو جو ہے وہ ثواب ملے گا. البتہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ماہ رمضان میں یا دیگر جگہوں کے اوپر بھی, اور خاص طور پر یہ تو ہے فضیلت والا معاملہ, دوسرا معاملہ آ جاتا ہے کہ جب زکوٰۃ مجھ پر فرض ہو گئی, ٹھیک ہے, اب میں اس سے تاخیر کرتا ہوں تو یہ گناہ کی بات ہے, یہ گناہ کی بات ہے. اب میرے اوپر زکوٰۃ جو ہے فرض ہوئی یکم رمضان کو, اب میں یکم رمضان کو نکال کر میں نے کسی ادارے کو دے دی. اب ادارہ اگر اس کو 5 رمضان کو ادا کر رہا ہے, 10 رمضان کو ادا کر رہا ہے یا 15 رمضان کو ادا کر رہا ہے تو یہ اتنی جو تاخیر ہو رہی ہے اس کا گناہ گار میں بھی ہوں. کیونکہ ایک بات ہے, کامن سی بات ہے کہ آپ کسی بھی ادارے کو دیں گے تو یقیناً اس کا ایک پروسیس ہوگا, ایک نظام ہوگا, وہ اس کے تحت ادا کرے گا اور چند دن لگیں گے. تو لہٰذا جب آپ کو کسی وکیل کے ذریعے سے, ادارے کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا کروانی ہو تو اپنا سال پورا ہونے سے آپ کچھ ٹائم پہلے زکوٰۃ نکال کر اسے دے دیں تاکہ وقت پر یا وقت سے پہلے ادا ہو جائے آپ کی زکوٰۃ, وقت سے لیٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. یوں ہی صدقہ فطر ادا کرنا جو ہے وہ نماز عید سے پہلے جو ہے وہ سنت ہے, تو آپ کوشش کریں کہ آپ پہلے جو ہے وہ ادا کر دیں. رمضان میں بھی کچھ عرصہ پہلے ادا کر دیں کہ ایک تو عید سے پہلے بھی آپ کی ادائیگی ہو جائے گی, اور دوسرا یہ کہ رمضان میں وہ مستحق تک پہنچ جائے گا تو آپ کو رمضان میں دیا جانے والا ثواب بھی مل جائے گا انشاءاللہ. دعوت اسلامی کے حوالے سے بھی آپ کو معلومات ہیں کہ یہاں ادائیگی ہو جاتی کچھ دنوں میں. دعوت اسلامی کے یعنی مجھے ٹائم پیریڈ تو نہیں معلوم کہ البتہ یہی کہ پروسیس ہوگا, یوں نہیں ہوگا کہ آپ آج دیں تو وہ یوں ہی جو ہے وہ آج ہی ادا ہو جائے, کوئی نہ کوئی ٹائم پیریڈ ہوگا. اتنی بڑی تنظیم اور تحریک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر کچھ اکاؤنٹس کے ذریعے پیسے آتے ہیں تو وہ تو ڈائریکٹ یہاں آتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ جلدی پروسیس ہوتا ہوگا. لیکن ایک یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ UK میں جو ہے وہ اپنے ذمہ دار کو دیے,
اب وہ کسی شہر میں تھے، وہاں سے پھر وہ بڑے ذمہ دار تک پہنچا، تو پورا جو ایک نظام اور سسٹم ہے تو اس میں وقت لگ سکتا ہے. تو یوں کوشش کریں کہ آپ جس وقت پہ دینا چاہتے ہیں اس سے پہلے دیں تاکہ اس وقت تک وہ چیز جو ہے وہ ادا پہنچ جائے. جزاک اللہ. کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ فطرے کی شرعی رقم کیا ہے اور اسے کس طریقے سے ادا کیا جائے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں. جی حضور. فطرے کی شرعی فطرہ جو ہے وہ نصف سا جو ہے وہ گندم کا ہے، اور جو کھجور اور کشمش کا 1 سا ہے. سا کو اگر ہم گرام میں لے کر آئیں تو 1920 گرام جو ہے وہ نصف سا بنتا ہے، اور اس کا ڈبل کر لیں تو یہ 1 سا کی مقدار بنتی ہے. تو یہ فطرے کی جو ہے وہ مقدار ہے. ان میں سے آپ کسی بھی مقدار سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں. بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں اس کا صدقہ فطر ادا کریں. وہی اگر آپ چاول کھاتے ہیں تو چاول کا صدقہ فطر ادا کریں. اگر کوئی ہو سکتا ہے برگر پیزا کھاتا رہتا ہو تو وہ بولے بھائی اس کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں. تو ایسا نہیں ہے. صدقہ فطر ان 4 چیزوں سے ادا کیا جاتا ہے. ہاں ان 4 چیزوں کی مقدار ہے. اب آپ پیسوں سے بھی ادا کر سکتے ہیں. یوں ہی مثال کے طور پہ 1920 روپے کا جو ہمارے ہاں جیسے گندم کا جو ہے وہ صدقہ فطر اس دفعہ 100 روپے ہے، تو اب 100 روپے ادا کر دیں، یا 100 روپے کا آپ کھانا لے کر جو ہے وہ اس شخص کو جو ہے وہ ادا کر دیں، اس کا مالک بنا دیں. تو دیگر چیزوں سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن مقداریں جو ہے وہ یہی رہیں گی. یا تو گندم والی مقدار ہوگی یا پھر جو کشمش والی مقدار ہوگی. تو اس چیز کو ادا کرتے ہوئے صدقہ فطر ادا کیا جائے. ٹھیک ہے. گندم کے حساب سے پاکستان میں کم از کم 100 روپیہ، کم از کم جو ہے وہ 100 روپے ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. دانت میں سے خون وغیرہ نکلتا ہے اور اتنا خون ہو کہ اس سے ذائقہ بھی محض ہو، تو اس صورت میں روزے کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اگر خون نکلا اور منہ میں ہی تھا اور اس نے تھوک دیا، حلق سے نیچے نہ اترنے دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر جو ہے وہ حلق سے نیچے چلا گیا اور ذائقہ بھی محسوس ہوا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اور میسیجز بھی ہمارے پاس آنا شروع ہو چکے ہیں. یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر نابالغ پہلی صف میں کھڑا ہو تو کیا اس سے پیچھے والوں کی نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، نماز تو اس کی ان کے پیچھے بھی صف میں کھڑے ہونے والوں کی ہو جائے گی. بلکہ نابالغ اگر جو ہے وہ سمجھدار ہے، نماز باقاعدہ ادا کرتا ہے اور وہ صف میں کھڑا ہو گیا ہے تو اسے پیچھے کھینچنے کی بھی اجازت نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے وہ نماز میں سے ہی بچے کا کندھا پکڑ کر اسے پچھلی صف میں لے آتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ بہرحال بچے کی نماز بھی نماز ہے، وہ عبادت میں مصروف ہے تو اسے عبادت کرنے دی جائے. ٹھیک ہے. تو اب اگر ایسا بچہ ہے کہ جو نابالغ ہے اور وہ اچھل کودی کر رہا ہے، ادھر ادھر ہی دیکھ رہا ہے، نماز پڑھ ہی نہیں رہا، تو اسے آسان انداز کے اندر جو ہے وہ پیچھے کیا جا سکتا ہے کہ اس کا صف میں موجود رہنا وہ قطع صف کا باعث ہوگا کہ گویا کہ وہ جگہ صف میں جو ہے وہ خلا شمار کی جائے گی، کیونکہ وہاں پر نماز ہی نہیں ہے. لیکن اگر جو ہے وہ ایسا بچہ سمجھدار ہے جو آگے جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نماز بھی سمجھتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اگر لوگوں نے نماز پڑھ لی تو نماز میں حرج نہیں ہے. بلکہ جو نابالغ بچہ ایسا ہے جو کہ ادھر ادھر دیکھ بھی رہا ہے، وہ بھی اگر اگلی صف میں ہے تو قطع صف کا باعث تو ضرور ہوگا، لیکن بہرحال پھر بھی پچھلے صف والوں کی نماز ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو راستے میں کچھ پیسے ملے اور اس نے اس نیت سے اٹھائے کہ مسجد وغیرہ میں دے دوں گا، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ اٹھانے والا مسافر ہے، مالک کا پتہ نہیں. دیکھیں، اولاً تو پیسے ملیں تو اس نیت سے ہرگز نہ اٹھائے جائیں کہ مسجد مدرسے میں دوں گا، بلکہ اس نیت سے اٹھایا جائے کہ حکم شرعی پر عمل کروں گا یا یہ کہ مالک تک پہنچاؤں گا. یہ 2 نیتیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. حکم شرعی کے اندر بھی یہی ہے کہ پہلے آپ مالک تک پہنچائیں گے، مالک کی تلاش کریں گے، اور مالک کی تلاش کے لیے یہی ہے کہ اعلان کریں، تشہیر کریں، اناؤنسمنٹ بھی ہو سکتی ہے، کسی جگہ پر آپ کچھ لکھ کر بھی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. تو مختلف ذرائع جو ہے وہ فی زمانہ ممکن ہے. تو اولاً اعلان کریں، اعلان کرنے کے بعد وہ چیز اپنے پاس اس وقت تک سنبھال کر رکھیں کہ اب جب آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ اب اس چیز کو اس کا مالک تلاش نہیں کرتا ہوگا، جب یہ غالب گمان ہو جائے تو اب آپ اسے صدقہ کر دیں. ٹھیک ہے. اب جو صدقہ ہوگا وہ آپ مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، مدرسے میں بھی کر سکتے ہیں، کسی مستحق کو بھی ادا کر سکتے ہیں. تو یہ صدقے کی صورت ہوگی. لیکن فوراً ہی اٹھا کر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں دے دیتے ہیں، مدرسے میں دے دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. پہلے اعلان ہے تاکہ مالک تک پہنچا جائے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک وقت مقررہ کے بعد جبکہ غالب گمان ہو گیا پھر آپ صدقہ کریں گے. اور یہ غالب گمان مختلف چیزوں سے متعلق مختلف ہوگا. 1 روپے سکہ پڑا ہوا ملا تو بہت جلدی غالب گمان ہو جائے گا، اب اس کا مالک اسے تلاش نہیں کرتا ہوگا اعلان کے بعد.
اور اگر جو ہے وہ کسی کا سونے کا سیٹ ہی پورا جو ہے وہ پڑا ہوا کہیں سے مل گیا تو اب اس کا غالب گمان کافی دیر سے ہوگا کہ نہیں، وہ اب تک تلاش کرتا ہوگا، اس کی تلاش میں موجود ہوگا، تو ہر چیز کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ 10 دن کا اعتکاف میں یہ اعتکاف باہر نکلتے ہیں تو کیا ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا گناہ کیا ہے؟ جی حضور۔ مسجد اور فنائے مسجد کی حدود سے باہر نکل جائیں گے تو بالکل اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور بلا عذر شرعی اعتکاف توڑنا ناجائز و گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ تو بلا عذر شرعی کسی بھی عمل کو باطل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اگر کسی سے ایسا ہوا بلا عذر شرعی تو وہ گناہ گار بھی ہوا، اس پر لازم ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرے، اور فقط توبہ ہی نہیں بلکہ قضا بھی اس اعتکاف کی اسے کرنی ہوگی کہ کسی بھی دن، چاہے رمضان کے دن باقی ہیں تو ان میں سے کسی دن، ورنہ پھر رمضان المبارک کے بعد کسی دن کہ غروب آفتاب کے وقت بیٹھ جائے اعتکاف کی نیت سے، اعتکاف کی قضا کی نیت سے، اور پھر رات وہیں پر گزارے، اگلے دن صبح جو ہے وہ سحری کرے، روزہ رکھے، اور پھر پورا دن جو ہے وہ مسجد میں گزارے، اور اگلے دن غروب آفتاب تک اس کا یہ اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ تو اعتکاف کی جو قضا ہوتی ہے وہ فقط ایک دن کی قضا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ حضور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے پٹاخے نکالے جا سکتے ہیں؟ دباتے ہیں، چٹکتے ہیں، انگلیوں کو چٹخانا جو ہے وہ جائز ہے، البتہ نماز کے انتظار میں یا نماز میں ان کو چٹخانا یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، ناجائز اور گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، نماز کے اندر تو بالکل نماز میں اگر ایسا کریں گے تو نماز ہی واجب الاعادہ ہوگی، اگر جان بوجھ کر کسی نے ایسا دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد شہروز اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے، اگر کسی بڑے نے کچھ بنایا ہو تو اگر اس نے چکھ لیا ہو پھر وہ روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ شاید کھانے کا ہے۔ کھانا کچھ بنایا اور چکھ لیا۔ جی جی۔ چکھنا دیکھیں دو اعتبار سے، ایک ہمارے ہاں چکھنا ہے کہ دو چار نوالے کھا کر جو ہے وہ چکھا جاتا ہے، اس سے تو یقیناً روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایک یہ ہے کہ فقط زبان پر لگا کر اس کا ٹیسٹ چکھا اور پھر اسے تھوک دیا، حلق سے نیچے اترنے نہیں دیا، تو ایسا چکھنا بلا عذر جو ہے وہ مکروہ ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بلا عذر؟ بلا عذر۔ اگر عذر ہے کہ مثال کے طور پہ کسی جو ہے وہ عورت کا شوہر ظالم ہے اور اب نمک کی کمی بیشی پر، نمک مرچ کی کمی بیشی پر وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرتا ہے یا اسے جو ہے وہ ڈانٹتا ہے، اس بنیاد پر اگر جو ہے وہ چکھتی ہے تو اس کو اجازت ہے، لیکن وہ بھی اس وقت جب کہ کوئی اور چکر دینے والا نہ ہو۔ اگر کوئی اور ایسا شخص موجود ہے، بچہ ہے مثلا، اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا، وہ چکر بتا سکتا ہے، یا اور کوئی ایسا گھر میں شخص ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ عذر کی بنیاد پر روزہ جو ہے وہ لازم نہیں ہے، یا حیض و نفاس والی عورت ہے تو وہ چکر دے سکتی ہے، تو اس سے چیک کروائے۔ کوئی نہ ہو تو پھر عورت چکھ سکتی ہے، لیکن وہی کہ حلق سے نیچے نہ اترنے دے، زبان کی نوک پر چکھے اور پھر اچھے طریقے سے کلی کر کے تمام جو بھی اس کا ٹیسٹ ہے اس کو تھوک دے۔ ٹھیک ہے جی۔ حضور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ قضاء عمری کا درست طریقہ کیا ہے؟ قضا نماز کا درست طریقہ یہ ہے کہ آپ قضاء عمری کے اندر اولاً تو آپ نمازوں کی کاؤنٹنگ کر لیں کہ آپ پر کتنی نمازیں قضا بطور قضا لازم ہیں، فجر کی کتنی باقی ہیں، ظہر کی کتنی، عصر کی کتنی، مغرب کی کتنی اور عشاء کی کتنی۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کہ فکس تعداد جو ہے وہ ہر ایک کو جو ہے وہ یاد نہ رہے، تو غالب گمان کر لیں کہ کتنی ہوں گی میرے اوپر، تو اتنی نمازیں جو ہے وہ ادا کرنا شروع کرے۔ اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ روزانہ 5 نمازیں پڑھے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے فقط فجر پڑھ لے، کہ مثال کے طور پہ کسی پر 2000 فجر ہیں تو پہلے فجر ادا کر لے، جب فجر پوری ہو جائیں پھر ظہر ادا کر لے، پھر ظہر ہو جائیں پھر عصر ادا کر لے، یوں بھی کر سکتے ہیں۔ اور قضا نمازیں ہوں، بہت ساری نمازیں جو ہے وہ ذمے میں قضا ہیں، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کی جگہ کے اوپر قضا نمازیں ہی ادا کرے، تاکہ جلد از جلد اس کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں۔ یوں ہی قضا نمازیں بہت زیادہ ہیں تو اس میں تخفیف بھی بیان کی گئی کہ فرض کی آخری 2 رکعتوں کے اندر 3 بار سبحان اللہ فقط جو ہے وہ قیام کی حالت کے اندر کہے، یوں ہی تمام رکعتوں کے اندر رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم فقط 1 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح 1 مرتبہ پڑھے، اور التحیات کے اندر درود ابراہیمی کی جگہ فقط اللہم صلی علی محمد جو ہے وہ کہہ لیں، اور پھر سلام پھیر دے، تو مکمل دونوں درود ابراہیمی یا دعا نہ بھی پڑھے تو بھی یوں نماز اس کی ادا ہو جائے گی۔ تو ان باتوں
کو خیال کرتے ہوئے، ان رعایات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنی قضا نمازیں ادا کریں۔ یوں ہی ماہ مبارک جو ہے وہ جاری ہے، اس میں لوگ نوافل ادا کرتے ہیں، تو جن کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو وہ پہلے اپنی قضا نمازیں جو ہے وہ ادا کریں، کیونکہ بہرحال قضا کے اوپر پکڑ ہوگی، اس پر پوچھ گچھ ہوگی، تو ہمیں پہلے اس کی ادائیگی کرنی۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو صدقہ فطر کی مقداریں بتائی ہیں 100 روپیہ، 240، 1600، کیا سب کے حساب سے دینا ہے یا کوئی ایک مقرر کر کے اس کے حساب سے دے دیا جائے؟ اس میں جو ہے وہ مرضی ہے کہ آپ چاہیں جو ہے وہ ایک سے ادا کر دیں، چاہے دوسرے سے، چاہے تیسرے سے ادا کر دیں، جس سے بھی چاہیں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ یوں ہی یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک گھر کے اندر جو ہے وہ سب کا ایک ہی سے ادا کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنا جو ہے وہ کھجور اور کشمش والے سے ادا کر دے، بچوں کا جو ہے وہ گندم والے سے ادا کر دے، تو اس میں جو ہے وہ اختیار ہے، کسی ایک سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو بچہ پیٹ میں ہو تو کیا اس کا بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا؟ جب تک پیدا نہیں ہوا اس وقت تک اس کا صدقہ فطر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صبح صادق سے پہلے یکم شوال کی پیدا ہو جائے تو دے دیا جائے گا۔ جی ایک کال چلائیے۔ ایک سوال پوچھنا تھا مفتی صاحب سے جی۔ کل ہماری روانگی یہاں سے باب المدینہ سے جدہ شریف عمرے کے لیے، تو ہم یہاں سے جو روانہ ہوں گے تو افطار تو راستے میں ہوگی، تو افطار کے کیا طریقہ کار ہوگا، کیسے معلوم ہوگا ہمیں کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے؟ پلین میں ہوں گے تو کیا کریں؟ غروب آفتاب کا جب یقین ہو جائے تو آپ افطار کر لیں گے۔ اب غروب آفتاب کا یقین جو ہے وہ کس طرح ہوگا، تو جب اندھیرا چھا جائے گا تو آپ کو جو ہے وہ اس بات کا یقین ہو جائے گا، غالب گمان ہو جائے گا کہ ہو گیا ہے۔ تو اب نیچے زمین کے اوپر جو ہے وہ سورج جلدی ڈوب جاتا ہے، لیکن جو جتنا بلندی پر جاتا ہے سورج اس کے لیے دیر سے ڈوبتا ہے۔ تو جب بلندی پر ہوں گے تو سورج جو ہے وہ دیر سے جو ہے وہ ڈوبے گا، اور اس کا اندازہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت افطار کے وقت جو ہے وہ کہاں پر ہوں گے، کس ملک کے اوپر سے پرواز کر رہے ہوں گے، اس ملک کا جو ہے وہ آپ ٹائم غروب افطار کا دیکھ لیں، لیکن اس کے مطابق افطار نہ کریں، بلکہ اس کے بعد پھر آپ باہر کی طرف نظر رکھیں کہ جب آپ کو جو ہے وہ باہر جو ہے وہ نظر یہ آئے کہ ہاں غروب آفتاب ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، تو پھر آپ جو ہے وہ افطار کریں۔ اچھا، بعد اب پلین والے اعلان کر دیتے ہیں تو کیا اس اعلان کا اعتبار کر لیا جائے یا دیکھا جائے باہر؟ نہیں، دیکھا ہی جائے۔ ممکن ہے کہ پلین والے جو ہے وہ نیچے جس ملک سے گزر رہے ہیں اس ملک کے اعتبار سے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہوں، اور باہر جو ہے وہ دیکھیں تو سورج چمک رہا ہو اوپر بلندی والوں کے لیے، تو جب تک بلندی والوں کے لیے غروب نہیں ہوگا ان کو غروب کی اجازت، ان کو جو ہے وہ افطار کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے حضور۔ جس شخص کا رمضان المبارک میں ہی انتقال ہو گیا تو کیا اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا؟ نہیں، جو شخص انتقال کر گیا تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے گا۔ نام محمد اکرام اتاری ہے، میں باب المدینہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی بیمار ہے جو پچھلے 10 سال سے بیمار ہے اور وہ روزے نہیں رکھ پا رہا اور مزید بھی آگے کچھ ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ پائے گا یا نہیں، اس صورت میں وہ کیا کرے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ بیماری دیکھیں دو طرح کی ہے، ایک یہ ہے کہ ایک شخص بڑھاپے کی وجہ سے عمر کے اس حصے کو پہنچ گیا ہے کہ اس کے اندر اب روزہ رکھنے کی سکت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، کہ وہ نہ ہی سردی میں روزے رکھ سکتا ہے، نہ ہی گرمی میں، نہ لگاتار رکھ سکتا ہے، نہ ہی چھوڑ کر رکھ سکتا ہے، تو ایسا شخص شیخ فانی کہلاتا ہے کہ اسے آئندہ بھی امید نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے۔ تو بڑھاپا چونکہ ایسی چیز ہے کہ جو کہ جانے والی نہیں ہے، تو اب ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے، اپنے ہر ایک روزے کا ایک فدیہ، ایک صدقہ فطر کی مقدار ادا کر دے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو شیخ فانی نہیں ہے، کسی اور بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ ان روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے، کینسر ہے یا اور دیگر جو ہے وہ بیماریاں ہیں، لیکن وہ شخص بوڑھا نہیں ہے، شیخ فانی نہیں ہے، بلکہ اگر وہ بیماری اس سے جدا ہو جائے تو وہ بالکل جو ہے وہ سیٹ ہے اور وہ روزے رکھ سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے فدیے کی اجازت نہیں ہے۔ اگرچہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو شریعت مطالعہ اسے روزہ رکھنے کا پابند نہیں کرتی، اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے عذر کی بنیاد پر، لیکن وہ انتظار ہی کرے گا کہ جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو میں روزے کی قضا کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر صحت یاب ہو جائے تو اپنے پچھلے سارے روزوں کی قضا کرے گا، اور اگر صحت یاب نہیں ہوتا تو پھر دو صورتیں ہوں گی، یا تو اسی بیماری کے اندر بڑھاپے کے اس سٹیج کو پہنچ جائے گا جس کو ہم نے ابھی بیان کیا، تو پھر پچھلے بھی سارے تمام روزوں کا فدیہ ادا کرے گا، یا یہ کہ بڑھاپے کی اس سٹیج پر پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے وہ وقت موت قریب آ جائے گا، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ اپنے روزوں کے فدیے کی وصیت کرے، وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد اس کا فدیہ ادا جی، تو پھر اس کی وصیت جو ہے وہ اس کے تہائی مال میں سے پوری کی جائے گی اور اس کے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔
حضور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ پرچون کی دکان ہے میری، تو مجھے زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے؟ پرچون کی دکان والا بھی جو ہے وہ پرچون کی دکان میں جو مال موجود ہے، چونکہ وہ سارا مال تجارت ہے، بیچنے کے لیے ہے، تو اس کا حساب لگائے اور اس اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ جس ریٹ کے اوپر اس نے خریدا ہے، اور ایک یہ کہ جس ریٹ پر اس نے بیچنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس ریٹ پر اس نے بیچنا ہے اس کے اوپر وہ حساب لگا کر زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا۔ مثال کے طور پہ خریداری کے حساب سے تو اس نے 50,000 کا جو ہے وہ مال خریدا، صحیح، لیکن ابھی بیچنے کے اعتبار سے اگر ویلیو لگوائی جائے اس مال کی تو وہ 70,000 کا مال ہے، تو 70,000 کے اعتبار سے یہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب ایک ایک آئٹم جو ہے وہ دکان کے اندر گننا، کاؤنٹنگ کرنا، یہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں کہ عمومی طور پر جیسے ہمارے ہاں جو ٹیکس ایئر چلتا ہے وہ جون جولائی کے حساب سے جو ہے وہ چلتا ہے، تو بڑی کمپنیاں یا دکاندار اپنا جو ہے وہ اسی حساب سے جو ہے وہ حساب کتاب سالانہ بیٹھ کر جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے زکوٰۃ کے حساب سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ سال کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کی کیلکولیشن کر لیجئے، اور اگر وہ ممکن نہ ہو تو پھر غالب گمان کر لیجئے کہ مثال کے طور پہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہاں اتنا مال ہوگا، تو غالب گمان کے مطابق زیادہ ہی زکوٰۃ نکال دیں، کم نہ نکالیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بن رہا ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ 65,000 کا، احتیاطاً آپ 70,000 کی زکوٰۃ نکال دیں، تو کہ زیادہ نکل جائے گا تو وہ صدقہ ہوگا، اور صدقہ یقیناً جو ہے وہ ثواب کا باعث ہے۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر بنتی 70 ہو اور آپ 65 ادا کریں، تو اب 5 ادا نہ کرنے کی وجہ سے آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، یا پھر بیٹھ کے کیلکولیٹ کریں سارا سامان، یا پھر کیلکولیٹ کریں۔ ٹھیک ہے، بلکہ آج کل تو جو بڑے سٹورز ہیں ان کا تو سافٹ ویئر بنا ہوتا ہے اور ٹوٹل سامان کی اس میں آ رہی ہوتی ہے، تو ان کو تو مشکل بھی نہیں ہوتا کہ کتنا کرنا ہے، تو کیلکولیٹ شدہ ہی ہوتا ہے، تو اس کو تو آسانی سے حساب لگایا جا سکتا ہے۔ جی ایک کال چلائیے۔ کیا بے نماز کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی، بے نماز کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بے نمازی اگر مستحق زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ تو اسے بھی دی جا سکتی ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ اپنی زکوٰۃ مستحقین میں سے ان کو دیں جو کہ نیک لوگ ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارا کھانا جو ہے وہ نیک بندہ کھائے، متقی شخص جو ہے وہ کھائے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ مستحق آپ زکوٰۃ دیں تو مستحق زکوٰۃ ہو۔ اب مستحق زکوٰۃ تو بہت سارے ہیں، اب ان میں کس کو دینا افضل ہے، تو اس میں نیک جو ہے وہ شخص کو زکوٰۃ ادا کی جائے۔ ٹھیک ہے جی، روزے کی حالت میں کریم یا خوشبو لگائی جا سکتی ہے؟ روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ جی ہاں، کریم یا خوشبو جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، چہرے پر بھی کریم لگا سکتے ہیں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ ہونٹوں پر جو ہے وہ کریم لگانا، کہ اب وہ ہونٹ جو ہے وہ اس پر زبان جو ہے وہ پھیرنے کی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اب وہ اندر جو ہے وہ اس کا ذائقہ جانے کے جو ہے وہ اندیشہ ہوتا ہے، تو ہونٹوں پر لگانے سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے۔ جی مفتی صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ روزے کی حالت میں اگر سمندر میں نہائیں، پانی جیسے کہ نمکین ہوتا ہے، تو کیا اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا؟ جی، سمندر میں نہائیں، اسی طرح گرمی ہے تو تالاب میں یا نہر میں ڈبکیاں لگائیں، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ لیکن نہانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ یہ کہ چونکہ پانی جو ہے وہ منہ کے اندر بھی جو ہے وہ جاتا ہے، کلی وغیرہ بندہ جو ہے وہ کرے، تو اب اگر سمندر سے وضو کرے گا تو سمندر سے جب وضو کے اندر کلی کرے گا تو اب اس پانی کی جو ہے وہ تری کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتی، اور کلی کرنے میں جو کلی کی اور پھر پانی تھوک دیا، اب اس کے بعد جو کچھ تری باقی رہی تو وہ معاف ہے، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اب وہ عام پانی سے وضو کرے یا سمندر کے پانی سے وضو کرے، دونوں صورتوں کے اندر بہرحال وہ جو کلی کے بعد منہ میں بچ جانے والی تری ہے وہ اگرچہ سمندر کے پانی کی بھی ہو، اس کے جو ہے وہ تھوک کے ساتھ مل کر نیچے حلق سے نیچے اترنے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر غلطی کی وجہ سے باقاعدہ پورا پانی ہی جو ہے وہ اندر چلا گیا تو پھر بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ چاہے سمندر کا پانی ہو یا عام پانی۔ ٹھیک ہے، سمندر سے ویسے کلی کرے گا کون؟ بہت زیادہ ہی وضو اگر دیکھیں کرنے بیٹھے گا تو پھر وضو اگر کوئی جو ہے وہ سمندر پر بیٹھ کر کرے گا تو پھر، یا ویسے عام گھر کے اندر بھی بورنگ ہے اور کھارا پانی ہے تو اب وہ بھی جو ہے وہ کھارا پانی آ رہا ہے، اب اگر اس میں وضو کرتا ہے تو پھر کلی تو بہرحال کرنی پڑے گی کہ وضو کی سنت موقدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلا دیجیے گا۔ جس کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا کیا وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے؟ پہلے بھی کال آئی تھی اس طرح کی۔ جی ہاں، اعتکاف میں تو وہ بیٹھ سکتا ہے، قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، قرآن کریم اعتکاف میں بیٹھ کر پڑھنا سیکھے، ورنہ جو صورتیں اسے پڑھنا آتی ہیں وہی صورتیں پڑھے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے قرآن کریم مکمل پڑھنا آتا ہو یہ ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے ہیں کہ فطرہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ فطرہ غنی پر لازم ہے۔ غنی یعنی وہ شخص جو کہ صاحب نصاب ہو، کہ اس کی ملکیت میں حاجت اصلیہ سے زائد
52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر مال ہو تو ایسا شخص جو ہے وہ غنی ہے، اور اس کے اوپر اپنا بھی فطرہ لازم ہے اور اپنی نابالغ اولاد کا بھی فطرہ اس شخص کے اوپر لازم ہے۔ تو یہ اپنا بھی ادا کرے گا، اپنی نابالغ اولاد کا بھی جو ہے وہ ادا کرے گا، تو جو غنی ہے اس کے اوپر صدقہ فطر لازم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد کیا گھر میں جھاڑو لگایا جا سکتا ہے؟ اس کی اجازت ہے؟ لگایا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے۔ ملتان سے بات کر رہا ہوں، محمد افیل۔ میرے پاس 3.5 تولے سونا ہے اور مالیت کچھ نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ جی، 3.5 تولے سونا اور مالیت کچھ فقط 3.5 تولے ہی سونا ہے، اس کے علاوہ پیسہ، چاندی، مال تجارت، پرائز بانڈ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ بندے کے پاس اضافی پیچے 2-4 روپے تو ہوتے ہی ہیں، تو جب وہ ساتھ میں موجود ہوں گے تو اب لازمی سی بات ہے 3.5 تولہ سونے کے ساتھ اگر کچھ بھی پیسہ ہوگا تو یہ دونوں مل کر 1 روپیہ بھی ہو تو یہ دونوں مل کر نصاب کی مقدار کو پہنچتے ہیں، اور جب نصاب کی مقدار کو چاندی کی نصاب کو پہنچتے ہیں تو پھر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے۔ میرا نام فیصل ہے، بریوالا سے بات کر رہا ہوں۔ مسجد میں نہا سکتا ہے اتکاف کی صورت میں؟ یہ مسجد میں نہانا جائز ہے؟ اگر فنائے مسجد میں غسل خانہ ہو اور غسل خانے تک جانے کا راستہ بھی فنائے مسجد سے ہی ہو، ٹھیک ہے، تو یا مسجد سے ہو تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ نہا سکتا ہے۔ اگر فنائے مسجد سے باہر ہے غسل خانہ، یا غسل خانہ تو فنائے مسجد میں لیکن درمیان کا راستہ جو ہے وہ خارج مسجد ہے، تو پھر بلا عذر شرعی جو ہے وہ نہیں نہا سکتا، پھر غسل فرض ہوگا تو ہی نہا سکتا ہے ورنہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص غریب ہے اور اس کے انتقال کے بعد اس کے گھر والے اس کے روزے کا فدیہ بھی ادا نہ کر سکیں تو اب کیا صورت بنائی جائے؟ پھر یہ کہ استغفار کریں، بلکہ جو ویسے بھی غریب ہے، زندہ بھی ہے اور شیخ فانی ہے، فدیہ ادا نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، تو وہ فرمایا کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں استغفار کرے کثرت سے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ جو روزے کے جو فرض والا معاملہ ہے وہ معاف فرما دے۔ اگر تھوڑی بہت رقم ہے اور میسر ہو تو ہیلا بھی کریں؟ یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ ٹوٹل ہی جو ہے وہ ادا کریں۔ مثال کے طور پہ کسی کے پوری زندگی کے روزوں کا فدیہ بن رہا ہے جناب 1 کروڑ روپے، تو اب 1 کروڑ روپے ہی ضروری نہیں ہے، اب اگر کسی کے پاس 50,000 روپے بھی ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی ادائیگی ہو سکتی ہے، شرعی ہیلے کے ذریعے سے۔ اب اس کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ دعوت اسلامی سے رابطہ کر لیجئے، یا اور جو ہے وہ کسی سنی عالم دین سے کہ جو آپ کو اس کا طریقہ بتا اور سمجھا دے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے۔ میں عبد الماجد بات کر رہا ہوں، خانپور کٹورہ، ضلع رحیم یار خان سے۔ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا، کیا روزے کی حالت میں ہم سر پر مہندی یا ہیئر کلر کا استعمال کر سکتے ہیں؟ جی حضور۔ مہندی تو لگا سکتے ہیں، یوں ہیئر کلر بھی بالوں پر لگا سکتے ہیں، البتہ مہندی ہو یا ہیئر کلر دونوں میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بلیک نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کہ بلیک لگانا جائز نہیں ہے، یوں ہی ایسا ڈارک براؤن بھی نہ ہو کہ جو دور سے دیکھنے میں بلیک نظر آئے، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ اور یہ نہ صرف روزے میں بلکہ عام حالت کے اندر بھی یہی حکم ہے کلر لگانے کا یا جو ہے وہ مہندی لگانے کا۔ باقی روزے کے اندر جو ہے مہندی لگانے سے یا کلر لگانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں غرارہ کر سکتے ہیں؟ غرارہ روزے کی حالت میں غرغرہ کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ ویسے جو ہے وہ وضو کے اندر غرغرہ کیا جاتا ہے، لیکن روزے کے اندر منع ہے کہ حلق سے نیچے جو ہے وہ پانی اترنے کا اندیشہ ہے، تو روزے کی حالت میں غرغرہ ہرگز نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اگر بھول گئے، جیسے شروع کے روزوں میں عادت تو پڑی ہوئی ہے، شروع کے روزوں میں کر لیا غلطی سے بھول کر، اگر حلق سے نیچے جو ہے وہ اترے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، پانی بھول کر بھی کیا گا تو، جبکہ اسے روزہ دار ہونا اس وقت یاد ہو۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں جگر کا مریض ہوں، روزے نہیں رکھ سکتا دھوپ میں، گرمی میں نے پوچھنا چاہتا تھا کہ پوچھوں کہ کیا اس میں کوئی کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ کیا دھوپ ہے روزے نہیں رکھ سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ گرمی میں نہیں رکھ سکتے، گرمی کے موسم میں نہیں رکھ سکتے تو آپ رمضان گرمی میں جب آ رہا ہے تو آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، آپ پھر ان روزوں کی قضا جو ہے وہ سردی کے ایام میں کریں۔ اگر سردی میں بھی نہیں کر سکتے، گرمی میں بھی نہیں کر سکتے تو پھر صحت یاب ہونے کا انتظار کریں، جب اپنے اندر طاقت پائیں کہ رکھ سکتے ہیں تو پھر ان روزوں کی قضا بہرحال کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے بیٹا جس کی عمر 10 سال ہے، کیا اس پر روزہ فرض ہے؟ اور اگر اس پر روزہ فرض نہیں تو کیا وہ اپنے روزے اپنی ماں کو دے سکتا ہے؟ روزہ وہ رکھے اور ماں کو دے دے؟
روزہ فرض تو نہیں ہے، نابالغ بچہ ہے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ بالغ ہی 12 سال سے ہوتا ہے، تو اس کے اوپر روزہ فرض تو نہیں ہے، البتہ فرمایا کہ اسے روزہ رکھوایا جائے۔ 10 سال کی عمر میں ایسا بچہ جسمانی اعتبار سے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس سے روزہ رکھوایا جائے۔ اب وہ جب روزہ رکھے گا تو وہ اس کا ثواب تو اپنی ماں کو دے سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں پر جو روزہ فرض ہے اس کی جگہ پر بچے کا روزہ کفایت کر جائے، یوں نہیں ہو سکتا۔ ماں پر جو روزہ فرض ہے وہ ماں کو ہی رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے مزید۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ جیسے رمضان شریف میں دن میں مغرب سے پہلے ختم شریف کا فاتحہ ہو سکتا ہے کھانا میں کہ نہیں؟ جی، مغرب کی نماز سے پہلے ختم شریف پڑھا یہاں بالکل ہو سکتا ہے، افطاری کا سامان ہے تو اس کے اوپر آپ روزانہ ہی جو ہے وہ ختم شریف جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی ایک بزرگ کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، تمام بزرگوں کو بھی، تمام مرحومین کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کھانا وہ نماز کے بعد ہی ہوگا، یعنی اذان کے بعد ہی۔ جی کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں میری بیگم کے پاس قریباً 40 تولہ سے زائد جو زیور موجود ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ایک بار دینا واجب ہے یا ہر سال دینا واجب ہے؟ دیں گے یا ہر سال دیں؟ زکوٰۃ ہر سال لازم ہے، تو زکوٰۃ ہر سال ادا کی جائے گی۔ یوں نہیں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ زکوٰۃ دے دی تو اب بس چھٹی ہو گئی، نہیں، جب تک آپ کے پاس نصاب کی مقدار میں مال موجود ہے تو ہر سال اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ بہن ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں، 7 بیٹیاں ہیں، سگی بہن ہے، تو کیا ان کو فطرہ دیا جا سکتا؟ اگر وہ مستحق کے زکوٰۃ ہیں کہ ان کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال نہیں ہے تو بالکل انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جبکہ وہ سید اور ہاشمی بھی نہ ہوں۔ ہاں، اب اگر یہ ہے کہ مثال کے طور پہ بہن کے پاس پیسہ کوئی نہ کوئی زیور ہے، بس اوقات جو ہے وہ ماؤں نے اپنی بیٹیوں کے لیے جمع کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے، کوئی چوڑی، کوئی اس طرح کی، تو اب انہیں تو نہیں دے سکتے، لیکن ان جو 7 بیٹیاں ہیں ان میں سے اگر بیٹیوں کے پاس اس طرح کا کوئی مال نہیں ہے تو انہیں دے سکتے ہیں۔ وہ نابالغ ہیں بھلے، اگر وہ نابالغ ہیں تو پھر ان کے باپ کو دیکھا جائے گا کہ ان کا باپ جو ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہے، یعنی اگر ان کا باپ مستحق زکوٰۃ ہے تو پھر ان کی نابالغ اولاد کو بھی فطرہ یا جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ویسے اگر یہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ وہ تھوڑا وہ زیور ماں نے دے دیا، اب بظاہر تو وہ شرعی فقیر نہیں ہے لیکن ہیں غریب، اتنی زیادہ اولاد ہے، جی، اب کیا کریں؟ رشتہ داروں کو کیا کرنا چاہیے؟ رشتہ دار دیکھیں، اب زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، البتہ نفلی صدقہ و خیرات کے ذریعے سے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوگا کہ سارے ہی افراد، یعنی اگر عورت جو ہے وہ مستحق ہے تو اس کی جتنی بیٹیاں ہیں وہ ساری، عورت مستحق نہیں ہے تو ساری بیٹیاں بھی مستحق نہیں ہیں، ایسا نہیں، ایسا ہوگا تو پھر وہ تقریباً جو ہے وہ اچھے جو ہے وہ صاحب ثروت لوگ ہی ہوں گے۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ بھئی ماں نے کچھ پیسے جوڑ کر رکھے ہوتے ہیں بچیوں کی شادیوں کے، لیکن بچیاں بہرحال ان کے پاس کوئی اس طرح کا مال نہیں ہوتا، تو پھر بچیاں بالغ ہیں تو بچیوں میں سے کسی ایک کی ملک کر دیں، اب وہ لینے کے بعد بھلے اپنی ماں کے پاس ہی جو ہے وہ رکھوا دے اور ماں دوبارہ جو ہے وہ اس پیسے کو جو ہے وہ اپنی دیگر بچیوں کی شادیوں کے لیے جو ہے وہ محفوظ کر لے یا رکھ لے، تو پھر اس میں حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، الحمدللہ کثیر سوالات سلسلے کا حصہ رہے، بہت سارے جوابات مفتی صاحب نے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ساری باتوں کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں درست انداز سے دین متین کے احکام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل بھی اسی وقت دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدنی چینل کے سلسلے دیکھنے، دوسروں کو ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔